کیسے یہ باتیں سنے گئے تو بہت اوپر درجے کی باتیں ہوتی ہیں، لاتے رہو، کان میں پڑتی رہے گی، ایک تو آنے کی عادت پڑ جائے گی، عادت پھر وہ طبیعت میں بدل جائے گی، تو نقصان کسی اس میں بھی نہیں ہوگا. صحبت ملے گی، اس کا حلیہ بدلے گا، اس کی ذہن سازی ہوگی، اس کی صحبت بدلے گی، پھر وہ کبھی غلط راستے پہ نہیں ہوگا، غلط صحبت نہیں ہوگی. یہ بھی بات کہیں اور سے کہیں نکل گئی، لیکن جو سمجھایا بزرگوں نے. تو جب وہ بچپن کی باتیں یاد نہیں بھولتی ہیں اور کچھ نہیں ہوتی، تو ایسا کیسا ہو کہ بزرگان سے سنی ہوئی باتیں جب موقع آئے تو وہ ہمیں ذہن میں نہ آئے. باہر مشاہدہ ہے سب کا کہ وہ باتیں جو سنی ہیں. اب آپ صاحب سے پوچھ لیں، آج ہندوستان سے بزرگان آ رہے ہیں، حضرت دادا رحمۃ اللہ علیہ کی باتیں ان کو کتنی یاد ہوں گی. آج 40 سال ہو گئے ان کی دنیا سے گئے ہوئے، اور اتنے ان سے باتیں ہم سن لیتے ہیں. تو انسان کی کسی نہ کسی کونے میں یادداشت میں ہوتی ہیں باتیں. تو اسی لیے مشق کرائی جا رہی ہے بزرگان کی، بیٹھو سنو. ان کی کوئی تکرار نہیں تھی، کوئی بات نہیں تھی، اور ان کے مزاج سے خلاف ہوتی تھی تو مزاج سے خلاف کیا ہونی تھی. وہ تو اپنے بچوں کی طرح انہوں نے چاہا، سے بڑھ کر چاہا کہ بھئی 2-4 مجلس میں نہیں آئے تو پوچھا، بھیجا کوئی دیکھ کر آؤ، فلاں خیریت معلوم کر کے آؤ کہ بھئی وہ کیا بات ہے آ نہیں رہے. تو اتنا تعلق ہو جاتا ہے، اور تعلق کے نتیجے میں تعلق سے تعلق پیدا ہوتا ہے. اتنا ہو جاتا ہے کہ پھر ان کو بھیجا جاتا ہے کہ فلاں شخص اتنا وقت ہو گیا نہیں آ رہے کہ خیریت معلوم کرو. تو ہماری یہ حال ہے یادداشت کا. جب باتیں ذہن سے نکل بھی جاتی ہیں تو یہ مجالسیں قائم ہوئی اور خانقاہیں قائم ہوئی، کس سے کتنا لوگوں نے فائدہ اٹھایا. برس خانقاہوں میں گئے، شیخ کی صحبت اٹھائی، اور وہاں کیا وہاں ایک ہی سبق پڑھایا جا رہا ہے کہ بھی اپنے رابطے مضبوط کر لو، سنتوں پہ عمل ہو جائے، آپ وسلم کی محبت دل میں بیٹھ جائے، کیونکہ وہ اللہ تک پہنچانے کے ذریعہ ہے. ایسا ہو نہیں سکتا کہ سنتوں پہ عمل ہو اور اللہ تک کی محبت دل میں نہ آئے، اور اس کے بغیر ہو نہیں سکتا. تو اس کی تکرار ہے. بزرگان پوری ساری زندگی اپنے سنتوں پہ عمل کر رہے ہیں، وہ کر کے دکھا رہے ہیں، عملاً قولاً فعلاً. اور پھر ان کی تحریریں آج برسوں گزر گئے، لیکن تحریروں میں بھی وہی جاذبیت اور وہی اتنی زیادہ ہے کہ جس کے انتہا نہیں کہ ان کے الفاظ اگر پڑھ لی جائیں اور تو وہی ان کے انوار و برکات حاصل ہوتے ہیں. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ تحریر بھی پڑھی جائے، چونکہ وہ ان کے الفاظ ہیں، وہ جب وہ دہرائے جائیں گے تو وہ اس کو فیض حاصل ہوگا. اور وہ تو بہت لوگوں نے اپنی اپنی جگہ خلاصے بیان کیے، اور وہ لکھے گئے، اور ملفوظات کی صورت میں، مواعظ کی صورت میں چھپتے رہے، لوگوں نے پڑھتے رہے، وہی دہرائے گئے مجالس میں. دادا کی مجلس میں سارا وقت اور ایک ہی ان کا بس تھا کہ ہمارے حضرت نے یہ فرمایا، حضرت نے یہ اس موقع پہ فرمایا. ہر موقع کی باتیں وہ ہم نے دین و دنیا الگ کر کے ورنہ ساری دنیا میں رہتے ہوئے باتیں تھیں. یہاں تک کہ وہ آپ دیکھیں حضرت خود منتظر تھے اس بات کے کہ پیشہ سے متعلق بات تھی. پیشہ کوئی بھی ہوتا حضرت کے پاس آتے رہتے. جب وہ دادا سے خود سنا کہ خلافت ملتی یا نہیں ملتی، حضرت کی صحبت ملی ہوئی تھی. تو یہ دنیاوی بات تھی تو پیشہ اختیار کرنا کہ وکالت سے ہومیوپیتھی ڈاکٹر بنے گی، تو ایک دنیاوی معاملہ تھا نا خالص. اس کا ہم حضرت نے اس کو اس سے ملایا. دیکھیں آپ، اللہ اکبر، کہ اللہ والوں کی شان کہ کہاں موقع کا انتظار ہوتا ہے اور کس بات کو کس بات سے ملا رہے ہیں، اور سمجھانے کے لیے بھی، اور آئندہ کئی 100 سال تک آنے والوں کو سمجھانے کے لیے بھی کہ بھئی ایسا تم کر لو گے تو تم اور قریب ہو جاؤ گے اللہ کے. تو پیشہ بدلا اور خلافت ملی. اب کہاں تصوف کے ایک الگ مراحل ہیں، مجالس ہو رہی ہیں، خانقاہ نظام ہے، اور کہاں وہ پیشے کے اعتبار سے. پیشہ تو دنیاوی دھاں بدھا ہے باہر کی زندگی میں، جب وہ غلط کرتے رہتے، ڈاکٹری کرتے، انجینئر تو کوئی تھا. تو خط لکھا کہ حضرت ہم نے وہ غلط چھوڑ کر، اور اس کے جو ہوتا ہے لائسنس ہوتا ہے جو بھی ہوتا ہوگا وہ ہم نے واپس کر دیا، کورٹ میں جمع کرا دیا. تو جب یہ خط پہنچا حضرت نے پڑھا، اس کے جواب میں لکھا کہ میں منتظر تھا اس بات کا. اب کہاں حضرت کی بات خدمت میں آ رہے ہیں، حضرت صحبت اختیار کر رہے ہیں اور حضرت سے سیکھ رہے ہیں، حضرت کی خانقاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور حضرت یہ جواب دے رہے ہیں کہ میں منتظر تھا کہ آپ کا یہ خط آئے. اس کا مطلب ہے انہوں نے توجہ بھی کی ہوگی اور دعا بھی کی ہوگی. اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ خالصاً یہ وکالت پیشہ ہے، کوئی بات نہیں، جو کوئی روزی کمانی ہے اور وہ
سب پیشے اختیار کیا تھا، تو کہ علی گڑھ کے پڑھے ہوئے تھے، وہ کالدی پڑھی تھی، انہوں نے تو اپنے سے پیشے اختیار کر لیے تھے، لیکن گئے اپنے شیخ کی صحبت میں. اب شیخ منتظر ہیں کہ کب چھوڑیں، ان سے کہہ بھی نہیں رہے. اس وقت کا انتظار تھا کہ یہ خط آئے. توجہ اتنی، کتنی گہری توجہ ہوگی، کتنا حضرت کی گہری توجہ ہوگی کہ یہ آ رہے ہیں میرے پاس تو کسی طرح اس پیشے سے نکل جائیں، اور زبان سے نہیں کہہ رہے. تو والد صاحب بتاتے ہیں کہ جاتے رہے صحبت میں، ان کی مجالس میں جاتے رہے، اور حضرت کی مجلس میں تو ایک سے بڑھ کے ایک لوگ آئے ہوئے تھے، ایک اللہ والوں کی ایک بڑی تعداد تھی. سب سے اٹھنا بیٹھنا، حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سید سلمان ندوی جیسے لوگ حضرت کی مجلس میں آ رہے ہیں، حضرت مجوس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسے لوگ. تو والد صاحب بتا رہے ہیں کہ اتنی توجہ ان سب پہ بھی اور حضرت والد صاحب پہ بھی، اور حضرت خط لکھ رہے ہیں کہ ایسا ہو گیا. تو اس کے جواب میں لکھا ہے میں منتظر تھا، اور اگلے خط میں خلافت دے دی. بھائی حضرت تو کی معلومات تھے، اپنے وقت کے مجدد تھے، کتنے لوگوں کی چھان بین کرنے کے بعد وہ مرید کیا جاتا تھا. ان کے تو مرید بھی نہیں آسانی سے ہوتے تھے کہ بھائی آتے رہو، مزاج بن جائے گا، تعلق ہو جائے گا، تم سے مناسبت ہو جائے گی تو تمہیں مرید بنائیں گے. حضرت مرید بھی نہیں ایسے کرتے تھے. بڑی شرائط تھی خانقاہ میں، وہ ایسی خانقاہ نہیں تھی، چونکہ وہ کہتے تھے بھائی یہاں کوئی عالم تو بن نہیں رہا ہے انسان بنانے کے لیے، ہمارے پاس آؤ کوئی. اور وہ کیسا انسان چاہتے تھے حضرت، لیکن بہت آسان طریقے سے، سیدھے سادھے. تو حضرت کا خط گیا اور کہا کہ میں منتظر تھا کہ آپ کا یہ خط میرے پاس، یہ اطلاع آپ مجھے دیں. تو حضرت والد صاحب بتایا زیادہ وقت ہی نہیں گزرا اور یہ اگلا خط آیا کہ آپ کو خلافت. تو بس نکاح تبدیل کرنی ہے، قبلہ درست کرنا ہے، اور جنہوں پلک درست کر کے یہ آگے بڑھنا ہے. تو یہ سلوک ساری منازل جو طے ہو رہی ہیں خانقاہوں میں سے لے کے اب تک، اب چاہے کوئی یہاں خانقاہیں نہیں ہیں، حضرات بزرگان کی مجالس ہیں، تو کتنا موقع ہے ان سے سیکھنے کا. تو یہ ایک سبا خاموش بات تھی جو ذہن میں اس وقت. تو ہم سمجھ رہے تھے خالصتاً دنیاوی میں معاملہ ہے، پیشہ اختیار کیا، پھر وہ پہ تک پڑھی اور ساری عمر پھر آخر تک علاج مالدس رہے. پھر جب حضرت کا آخری وقت ہوا اور حضرت بیمار ہوئے، حضرت حکیم نعمت حضرت دادا ان کے پاس گئے، کچھ دوا کے ساتھ حکمت کے بھی پرہیز چل رہا تھا، والد صاحب بتا رہے تھے. اور یہ ذرا تو سب والد صاحب تھا، سب چھوٹے تھے، جاتے تھے گھروں میں بھی، خانقاہ میں بھی، کہ بہت زیادہ علیل ہو گئے تھے. تو دادا تشریف لے گئے اور انہوں نے کوئی نسخہ لکھا، دوائیں تجویز کی، اور کچھ ساتھ پرہیز بتا دیا. اب مختصر سا پرہیز تھا، کوئی کیا پرہیز بتایا ہوگا، کیا غذائیں ہوں گی. تو کہنا ہم نے تو تمہیں مختصر سا پرہیز بتا کے، تمہیں نوک پلک ٹھیک کر کے تمہیں کہاں سے کہاں پہنچا دیتا. اس کی جملہ ہے، کتابوں میں لکھا ہے، خطبات عارفی کی اس میں بھی اور البلاغ کے مضامین میں، کہ کہاں سے کہاں پہنچا دیا. جتنے نظر گئی ہوگی نا، ان کی گہری نظر تھی کہ کہاں سے کہاں پہنچا دیا، اور تم ہمیں پرہیز بتا رہے ہو، ہم نے تو تمہیں پرہیز نہیں کرایا. تو یہ آخر وقت یہ بھی ہوا تھا. تو یہ کب ہوا؟ مجالس میں ان کے بیٹھنے سے، صحبت اختیار کرنے سے. مختصر وقت جو گزرا ہوگا، 14-15 سال جو بھی گزرے ہوں گے، اور سب کا حال ایسی تھا. جو ان کے پاس پہنچا، بڑے سے بڑا علامہ حضرت سید علامہ کا خطاب ملا، اتنے بڑے عالم کہ دنیا کے سفر ہو رہے ہیں. جب خانقاہ پہنچے تو وہاں بھی لوگوں نے کہا بھی آپ ان کے پاس پہنچ گئے، ان کو آپ کے پاس آنا چاہیے. تو انہوں نے بھی یہ جواب دیا کہ بھی میں نے تو اپنا قبلہ درست کر لیا، آپ لوگ اپنا کر لیں. تو یہ کہاں مل رہا ہے کہ اللہ والے کے پاس پہنچ کے ساری تدبیریں اپنی جو کی بھی ہیں وہ سب الگ ہو گئیں، اور وہ اختیار کی جو فرما رہے ہیں کہ لوگوں سے کہا کہ بھی آپ، ہم نے تو اپنا قبلہ درست کر لیا، آپ لوگ بھی کر لیں. جبکہ علامہ کا خطاب ملا تھا، حضرت کو تو علامہ کا خطاب نہیں ملا تھا. یہ تو حضرت کی دنیا سے جانے کے بعد حکیم الامت کہلائے، اور جو القاب والقاب ہوتے ہیں معاملات. تو یہ اللہ والوں کی صحبت ہے. یہ شیخ کی صحبت کے نتیجے میں کیا سے کیا لو، یا پھر اپنے آپ کو مٹا دیا. اس طرح حضرت مذہب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار دیکھ لیں، ساری زندگی کہاں گزری، اور پھر جب خانقاہ آ گئے تو کیا حالت ہوئی. کہ حضرت فرما رہے ہیں، بس کہ بات نکلے تو سب کا ذکر، چونکہ بڑوں نے سنا. ایک شعر پہ حضرت نے کہہ دیا کہ میرے پاس لاکھ روپے ہوتے تھے. حضرت کے لیے کہا ہے نا مذہب رحمۃ اللہ کے شعر پہ کہ میں دیتا ہوں. اس وقت 100 سال پہلے لاکھ روپے دینے کو تیار تھے کہ ایک شعر پہ. دل میں اتر گئے حضرت کا شعر، اپنے مجلس میں بیٹھنے والوں کے، اپنے مریدوں کی. وہ مرید و خلیفہ تو کہتے نہیں کہ ہمارے احباب، ایک شعر کے بدلے میں تو سب کی حالتیں کس کس کا ذکر کیا ہے. تو سب
اور حضرت کی مجلس میں والد صاحب نے بتایا کہ مولانا عیسیٰ خان صاحب تھے، پیشے کے بعد تو یاد نہیں آ رہا کیا بتایا والد صاحب نے، تو اتنی ان سے محبت ہوئی اپنے شیخ سے، اتنی صحبت اختیار کی کہ والد صاحب بتاتے ہیں کہ والد صاحب نے بھی ان کو زیارت کی، دیکھا کہ بالکل حضرت ایسا لگتا تھا حضرت بیٹھے ہوئے، بیٹھنے تک کا انداز، جھکنے تک انداز، چلنے کا، نماز پڑھنے کا، حلیہ، ٹوپی، یہ سب ویسے ہو گیا تھا، کوئی کہہ نہیں سکتا تھا کہ ان کو دیکھنے کے بعد کہ حکیم الامت بیٹھے ہیں، تو اللہ کر دیتے ایسے، کہتے ہیں پہلے فنا فی الشیخ فنا فی الرسول، تو یہ درجات تو کیسے اللہ تعالیٰ کرا دیتے ہیں، اور یہ تو آنکھوں سے دیکھا، والد صاحب بتا رہے ہیں، تو بیچ میں کوئی واسطہ بھی نہیں، انہوں نے خود دیکھا ان کو، تو یہ سب ہے صحبت کے نتیجے میں۔ تو ہم دوران یہ چاہ رہے ہیں ہم سے کہ تمہاری دنیا بھی درست ہو جائے اور آخرت بھی درست ہو جائے، اور جو تم لے کر آئے فکر پر دھیان، کہ دھیان جس بات کا ہو جائے تو وہ آدمی سب کچھ کر لیتا دنیا میں۔ آپ دیکھیں نا ترقی کے نتیجے میں اور لگن کے نتیجے میں اور یہ پیسے کے نتیجے میں، جو بھی کہا جائے ترقی، جو آج کل ترقی کے دور ہے، تو چاند پہ پہنچ گئے نہیں پہنچ گئے، بھائی کوئی ادارہ قائم ہوا ہوگا، سائنسدان بنے ہوں گے، اور کیا کچھ نہیں ہوا، یہاں تک کہ سورج کی اور چاند کی روشنی کی رفتار بھی معلوم کر لی، کوئی پیمانہ ایجاد ہو گیا، تو کس کے نتیجے میں کہ اس کی کس قدر فکر ہوگی، ریسرچ ہو رہی ہے، تو یہ دوران چاہ رہے ہیں کہ تم آ جاؤ، بیٹھ جاؤ، دھیان ہو جائے، تمہیں فکر ہو جائے، تو لمحات لگیں گے اللہ سے رابطے کرنے میں، اور اتنے مضبوط ہو جائیں گے جس کی انتہا نہیں۔ وہ راکٹ پہ پہنچ کے چاند پہ جانے کی اس کی فکر میں تھے اور پہنچ گئے، اسی فکر کے نتیجے میں پہنچو گے کہ بس ان کو بس لگ گئی کہ بس چاند پہ جانا ہے، وہ راکٹ بھی بنا لی اور سب کچھ ہو گیا۔ تو اسی طرح بزرگان نے کہا کہ جب اللہ پاس بیٹھ جاؤ گے، تمہاری زندگی بدل جائے گی، سوچ بدل جائے گی، تو دیکھو پھر رابطے کتنا تیز ہو جائیں گے، اور اتنے تیز ہو جائیں گے کہ اب تمہاری اتنی مختصر زندگی، پہلے تو عمریں بہت ہوتی تھیں، کئی 100 سال پہلی امتوں کی، اور اب 50 60 70 سال 80 90 سال ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے رفتار تیز کر دی، وقت تو سمجھ لیا، لیکن اس میں کہتے ہیں نا وقت میں، دادا ہی کہتے تھے جو جس چیز کا نام برکت ہے، جو ختم ہوتی جا رہی ہے، جس کی حفاظت کرو، سنبھالو، وہ وہی لوگ کر سکتے ہیں جو فکر ہوگی۔ تو ہر چیز کی لمبان ہوتی ہے، تو کہنے لمبان، چوڑان، گہرائی سب ہوتی ہے، جب جا کے کم وقت میں جو ہے آدمی منزل طے کر لیتا ہے، اور کوئی مشکل بھی نہیں ہوتی۔ اسی کا نتیجہ تھا جو معراج کا واقعہ ہوا، تب لمحات بھی شاید کہنے میں زیادہ ہیں، کس رفتار، کیا وہ رفتار ہوگی، انسان کی عقل کام نہیں کر سکتی، جتنا بھی سوچ لیں، جتنی بھی باتیں کر لیں، وہ کوئی اس کا پیمانہ ہی نہیں، کیا وہ چاند پہ گئے ہوں گے اور یہ رفتار دیکھ لیں آپ سنوں گی، تو انسان کی عقل میں نہیں آ سکتا، جن کو اللہ کراتے ہیں۔ تو اسی طرح اللہ والے کریں بیٹھ جاؤ تو وہ منازل تمہیں طے کرا دیں گے۔ ہمیں مشکل لگ رہا ہے، دشوار لگ رہا ہے، جائیں تو ہم بیٹھیں، تو جو لوگ بیٹھ گئے ان کی حالتیں دیکھ لیں، وہ 10 20 50 سال صحبت اختیار کی، اور وہ زندگی کہاں سے کہاں تبدیل ہوئی، اور پھر کیا سے کیا بنا دیا۔ تو یہ ہماری اگر سمجھ میں آ جائے اور اللہ والوں کو بیٹھ جائیں، اللہ، تو وہ ذہن میں بہت سی باتیں ہوتی ہیں، اور وہ تو خلاصہ جب لکھا گیا اور پڑھا گیا، حضرت ڈاکٹر سی صاحب نے بھی چونکہ جاتے ہیں حضرت کے پاس، خلاصہ لکھتے رہے، بھی کیا سمجھ میں آیا کہ بھی نوران نے کہ بھی کیوں آتے ہو ہمارے پاس، اور کیا لینے آتے ہو، اور کیا سیکھنے آتے ہو۔ تو بھی لوگوں نے جو مجھے میں سب تو جواب نہیں دیتے، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، کچھ تنہائی میں کچھ باتیں ہونے کہ بھی حضرت جو آپ کے پاس آتے ہیں وہ آپ دیتے ہیں، تو کیا ہمارے پاس کیا ہے، کیا لینے آتے ہو، سوائے اللہ کے اور اس کے رسول کی جو محبت ہے تمہارے دلوں میں ڈال دیں، یہ ہمارے بڑوں نے سکھایا، وہ بڑوں نے ان کے بڑوں نے سکھایا تھا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یعنی یہاں سے زندگی گزار کے، یہاں کی منازل طے کر کے، اور آخرت تک پہنچنے کے لیے، اور جو تمہیں اتنی بڑی نعمت ملی ہے ایمان کی، تو اس کو بچا کے لے جانے کے لیے ترکیبیں ساری۔ تو اللہ چونکہ بندگی چاہ رہے ہیں، تو اس کے سارے انتظامات ہیں، یہ اللہ کو اپنی بندگی پسند ہے، تمہیں نوازنا چاہ رہے ہیں، تمہیں انعامات دینا چاہ رہے ہیں، تمہیں وہاں تک پہنچانا چاہ رہے ہیں، محشر میں جب میدان میں حشر میں جب قائم ہوگا، اور
شفاعت ہوگی آپ وسلم کی حوض کوثر پہ، یہ اتنی ساری چیزیں جو بتائی گئی ہیں. پھر اس وقت جنت میں داخلہ، تو صرف تمہاری دنیا میں رہتے ہوئے وہ منازل طے سلوک کرانے یہاں تک پہنچانے کے لیے، اور ہمیں ذریعہ بنا دیا ان بزرگان کے پاس بیٹھنے کا. ورنہ تو کسی کی سمجھ میں نہیں آتا کہ سنتوں میں عمل کیسے ہو، اس پہ قائم کیسے رہیں، ایمان کیا ہوتا ہے، اس کی ایمان کی کیا قدر کس طرح کی جائے، کیسی نعمتیں ہیں وہ ذرا سا ہوتا ہے اس کو کیسے بڑھاتے ہیں، تمہاری روحانی ترقی کیسے ہوگی، تقویٰ کیسے حاصل ہوگا، انسان کی سمجھ میں آ ہی نہیں سکتا. سب کچھ پڑھنے کے باوجود، سارے علوم حاصل کر لیے، سارے سائنسدان بن گئے، ڈاکٹر بن گئے، چاند پہ پہنچ گئے، کہیں پہنچ جاؤ، سمندر کی گہرائی میں پہنچ جاؤ، لیکن وہ تو پتہ چل جائے گا، لیکن یہ نہیں پتہ چلے گا کہ اللہ تک کیسے پہنچنا ہے. یقین بھی آ جائے کہ سورج نکل رہا ہے، دن ہو رہی ہے، بارش، دھوپ، اس پہ تو یقین ہے. لیکن اللہ والوں کو اس بیٹھ کے تو وہ منازل طے کرا رہے ہیں مختصر وقت میں. وہ یہی ایمان کی پختگی کیسے ہو، سنتوں پہ عمل کر کے ہوگی اور اللہ تک پہنچے گی. تو اللہ کو جب نوازنا ہوتا ہے بہانے دینے کے، اتنے دینے کے بہانے، اور جب تو ذہن میں بھی یہ خیال آیا کہ جب کوئی مہمان آتا ہے تو کتنی تیاری کی جاتی، گھر سجایا جا رہا ہے، کھانے پک رہے ہیں اور اس کی آمد منتظر ہیں. اور تو اب جیسا رمضان آنے والا ہے تو رمضان کی تیاری کو اللہ تعالیٰ نے، اچھا ہر چیز کو ہر دنوں پہ دینے، جو دن ہیں ان کو، اور دنوں پہ بھی کچھ دن ایسے ہیں فضیلت ہیں، مہینوں کو کچھ مہینوں میں فضیلت ہیں. تو اسی طرح رمضان آنے کے لیے تیاری کرنے کے لیے اس سے پہلے شعبان، اب شعبان کے روزے آپ وسلم اتنی کثرت سے رکھتے تھے، لیکن امت کے آسانی کے لیے کہا بھی تم ابھی رمضان آنے والے ہیں اس کی تیاری کرو. تو ایام بیس کے روزے جو ہوتے ہیں 3، وہ یا جمعرات و پیر کا روزہ ہو گیا. اور آپ وسلم تو کثرت سے رکھ رہے ہیں، ان کا معاملہ ہی الگ تھا، ان کی طاقت. لیکن تیاری کیا کرنے کے لیے کہا کہ اس رمضان آنے سے پہلے ایک رات کا اور دے دی، 15 شعبان کی رات. اب چونکہ دینا ہے، نوازنا ہے، رمضان کی تیاری کرنی ہے اور رمضان میں داخل کرنا ہے پاک صاف ہو کے، اس کی تیاری کیسے کرو گے کہ ابھی ایک رات جب پہلے دے دی اور تمہیں سمجھا دیا کہ ابھی 15 شعبان کو اپنی عبادت میں لگ جاؤ، جو نفلی عبادات ہیں چونکہ وہ گھروں میں کرنی، کوئی اجتماعی مسجدوں میں کرنی نہیں، کوئی نہ خوف زدہ ہونے کی بات ہے، نہ دل اس میں کی بات ہے، کوئی مایوسی پریشانی کی، جس سے جو بن پڑے. حضرات نے کہا کہ عشاء کی نماز کسی نے جماعت سے پڑھ لی اور فجر کی پڑھ لی تو یہ ساری رات کا ثواب ہے، اس میں نفلیں پڑھ لیں، تلاوت ہو گئی، اذکار ہو گئے. دنیا کے اور مشاغل سے کم کر کے یہ بڑھانا ہے بس. وہ تو چاہ رہے ہیں بندگی، چونکہ وہ اللہ خود، حضرات نے کہا کہ آج اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو دنیا آسمان پہ اللہ تعالیٰ کا ظہور ہوتا ہے، اللہ اپنی شان کے مطابق جیسا بھی ہوتا ہوگا وہ بھی ہمارے عقل میں نہیں آ سکتا، ہم تو صرف سنتے ہی ہیں. اب کوئی سن کے تعجب کریں تو ان کا اس بحث میں نہیں پڑھنا وہ کیا صورت ہوتی ہوگی، تم تو لگ جاؤ بندگی میں. وہ تم رات پالو اور رمضان کی تیاری ہے. جب صبح ہوتی ہے تو سورج پہلے صبح صادق ہوتی ہے، ہلکی سی روشنی ہوتی ہے، پھر کہیں جا کے سورج نکلتا ہے. تو ابھی رمضان میں کچھ دن باقی ہیں تو اس کا سورج ابھی یہ طلوع ہو رہا ہے، 15ویں شعبان تھے، 15 کی جو تاریخ ہے. حضرات نے کہا کہ ابھی سے تمہیں ہوشیار کی جا رہی، وہ رات اسی لیے پہلے دے دی. رمضان ابھی آیا نہیں ہے لیکن اس کی آمد کی اطلاع دینے کے لیے وہ رات تمہیں دے دی کہ تم ابھی سے لگ جاؤ، ابھی سے ہوشیار ہو جاؤ کہ تمہیں عادت پڑ جائے. اور تم یہ وہ تو فرائض والی ساری ہو جائیں گی، روزے رکھنا اور تراویح اور تلاوت، اس میں سب کچھ بڑھ جائے گا. اور اتنا آسانی سے ہو جاتا ہے جس کو تم خیال ہوتا ہے کہ اتنا پہاڑ سا لگتا ہے کہ کہتے. اب ایک صاحب نے تذکرہ کیا کہ ان کے بحال میں کہ جو معمولات ہوتے ہیں قرآن کی تلاوت کے لیے 2-4 پارے پڑھتے تھے تو کہنے والدہ و والد کے روز کا معمول ہو گیا تھا 10 پارے روز پڑھنے کا. تو کیسے ترقی ہوتی ہے روحانی، یہ سوچ بھی نہیں سکتا. تو سارے باوجود ذوف کے اپنے والد کا، والدہ کا ذکر کر رہے تھے، اپنا بھی نہیں. وہ تو جو کہ ضعیف تھے اور 70-80 سال کی عمر کی، اور روزے رکھنا، روزے کی حالت میں تلاوت کرنا، تلاوت کے ساتھ تراویح کے بعد پھر رات کو جاگنا، پھر سحری، پھر فجر اشراق، پھر چند گھنٹے سونا. تو اسی لیے حکیم لوگوں نے کہا کہ کم کھانا، کم بولنا، کم سونا، یہ سب اسی لیے کہ تم سے یہ سب کچھ ہو جائے گا، تمہیں قوت مل جائے گی. تو آنے والی رات جو 15 شعبان کی ہوگی اس سے ہی اب مہینوں کی فضیلت میں عشروں، اس دن ہر مہینے میں کتنے عشر ہوتے ہیں، تو
حج کا موقع ہے ذی الحجہ کی، تو پہلا اشراق بابرکت، اس کے اعمال ذی القعدہ کے جو ہو ذی الحجہ کے مہینے کے ہوتے ہیں. رمضان آیا تو اس کا آخری اشراق، اس میں اعتکاف بھی ہو رہا ہے اور آخری اشراق میں تاخراتیں بھی ہو رہی. تو اللہ کو چونکہ دینا ہے، نوازنا ہے، تو وہ بس بہانے ہیں. تو یہ سب کچھ پورے سال کے دیکھ لیں. عید آئی تو خوشی کی رات ہے، عید کی رات کو انعامات کا وعدہ کہ پورے رمضان روزے رکھے تو تمہیں اس کا اجر ملے گا اس رات. تو یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ وہاں تک پہنچانے کے لیے اپنے اتنی بندگی کی عادت ڈلوا دیں، اتنا کچھ کروا دیں، اتنے بخشنے کے بہانے. اور پورے سال آپ دیکھ لیں کتنی راتیں، حج کی راتیں اور شعبان کی راتیں، رمضان کی راتیں، اور وہ رمضان کی آخری رات چاند رات کی کا وعدہ بخشش کا. تو سارے آپ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرتے کرتے وہاں تک پہنچ گئے اور عمر آخر ہو گئے اور اپنا ایمان بچا کے لے گئے. تو بس بیڑا پار. تو بس وہ بندگی کرانا چاہ رہے ہیں اور اپنے دینے کے بہانے. ورنہ سال میں ایک رمضان بھی دے دیتے کہ آؤ سب لوٹ مار کر، جو سیل کے زمانے جیسے تم لوگ دنیا بھی بھاگ دوڑ کرتے تھے، رمضان میں سب کچھ تمہیں مل جائے گا اور اجر کئی گنا بڑھ جاتا ہے. بھائی یہ بھی نہیں کہ چلو بھائی تمہیں وہ نماز پڑھنے کا ثواب مل جائے گا. وہاں تو تم نے روزہ رکھا، روزے میں صبر کیا، اس کے بے شمار اجر ہو گئے. اسی میں نماز اوقات ہو گئے. تو وہ سب چیزیں بڑھتی چلی گئیں. وہ اتنی بڑھ گئیں کہ کیونکہ دینا تھا، دینے کا وعدہ ہے، اور اتنا سمجھا دیا کہ اور پورے سال میں رکھ دیا. اب رمضان گزر گیا تو ذی الحجہ کا مہینہ آ گیا، اس کے روزے اب جو ضروری ہے کہ سب حج پہ چلے جائیں. یوم عرفہ دیکھیں اب ایک دن، تو یوم عرفہ تو حج کے دن، حج یوم عرفہ میں ان اوقات میں یوم عرفہ میں پہنچ جانے پہ فضیلت ہے حج ہونے کی، اور دعائیں قبول ہوتی ہیں، بخشش کی بھی ہیں اور پاک صاف ہونے کی بھی ہیں، ایسے جیسے آج پیدا ہوا. اور جو حج پہ نہیں جا رہے وہ اللہ نے ان کو محروم نہیں کیا. آپ دیکھیں اللہ اکبر کہ وہ محروم نہیں ہے. اپنے وقت کے حساب سے، اپنے دن کے حساب سے، اپنے کیلنڈر کے حساب سے جو دن تاریخ ہوگی، تو تمہارا یوم عرفہ جو ہوگا اس کا روزہ رکھا جا رہا ہے، اس کا ثواب عبادت. اب حج کرنے تو لوگ وہاں گئے ہیں یوم عرفہ میں، عرفات کے میدان میں جمع ہیں، اور تم یہاں اپنے اپنے شہروں ملکوں میں، خطے میں کہیں بھی ہو، تمہیں اس کا ثواب ملنا ہے. تمہیں شاید ایک دن پہلے کا فرق ہوتا ہے اور جگہوں میں، تاریخوں میں اور دن کے حساب سے، صبح شام کے حساب سے. تو لوگ سوال کرتے ہیں کہ یوم عرفہ تو وہاں فلاں وقت ہوگا. نہیں، تمہارے جو تمہارے حساب سے ہے، اسلامی تاریخ، اسلامی کیلنڈر کے حساب سے، تمہیں اس کا اجر ثواب ملے گا. تو کہیں محروم ہی نہیں ہے. تو جب چونکہ دینے کے بہانے کہ تمہیں دیے جائیں، تمہیں ساری زندگی بس میں گزارنی ہے. ایسا رج بسنا، ایسا دماغ بن جائے، ایسا ذہن بن جائے کہ چونکہ انسان کمزور ہے نا، تو اس لیے سارا سال اس کو لگا کے رکھا. تو دوران نے کہا کہ یہ اس بات کی تمیز باندھی گئی اس وقت کہ دوران نے کہا کہ تمہیں سارا سال لگائے رکھنا ہے، باوجود تمہاری مصروفیات کے، تمہاری کمانے کھانے کے، اور تمہاری کیا عورتیں، بچے، بڑے سب اسی دھن دھیان میں ہو جائیں، تو پورا سال تمہارا ایسا گزرا. ایک سال گزرا تو 50 سالہ زندگی ہو گئی، 60 سالہ زندگی تمہاری اسی کے گرد گھومیں اور تمہیں سب کچھ ملتا رہے. تو یہ تو مہینے جتنے بھی آ رہے ہیں، دن سب کے نام بھی الگ ہیں، مہینوں کے نام الگ ہیں، دنوں کے نام بھی الگ ہیں، اور ایک کے بعد ایک فضیلت والے آ رہے ہیں. تو تمہیں کہیں بھی مایوسی نہیں، کہیں بھی تمہارا خسارہ نہیں. بس تم لگ جاؤ. بس دو لوگ لگ گئے دونوں دھیان سے، انہوں نے سب کچھ پا لیا. کوئی محرومی کہیں نہیں. مایوسی سے نکالنا تھا انسان کو، اس طرف لانا تھا کہ تم اپنے مشاغل میں رہو. کوئی منع نہیں کر رہا، سارے کام میں مصروفیت رہتی ہے، اور اذانیں ہوئی ظہر کی نماز کو چلے گئے کام سے اٹھ کے، پھر آگے لگے کام ہے، پھر اذان ہوئی، پھر مغرب میں چلے گا. تو جو جہاں ہے اس کو اپنے اپنے وقت پہ تو اتنا دھیان نصیب ہو گیا کہ وہ بس اب اتنا لگ گیا کہ وہ اپنے باوجود کسی بھی مشاغل میں ہوں کہ تم سے وہ چھوٹے نہیں. رمضان آئے تو رمضان، بچہ روزہ رکھ رہا ہوتا ہے. بڑوں سے بھی گھروں میں کہا بھی اب اتنا ذوف ہو گیا، اتنے کمزور ہے، نہ رکھیں. وہ بے چین، چونکہ ساری عمر کی عادت ہے. ہر گھر میں بڑے بزرگ ہیں، آپ دیکھ لیں، ان سے کہہ کے دیکھ لیں، لاکھ منع کریں، لیکن چونکہ وہ روحانی ترقی اتنی ساری عمر کی روزے رکھتے رکھتے ہو جاتی ہے، اتنی عادت پختہ ہو گئی کہ وہ ماننے کو نہیں تیار ہوتے باوجود اپنے ذوف کے. چونکہ ذوف تو اب جسمانی ہو گیا، لیکن روحانی ترقی اتنی ہو چکی ہو گئی اس عمر میں کہ پھر ان سے وہ نہ نمازیں چھوٹ رہی ہیں،
نہ وہ روزے چھوٹ رہے ہیں، نہ وہ اذکار چھوٹ رہے ہیں، نہ وہ تلاوت چھوٹ رہی ہے. تو ہمیں اس بات کا سبق حاصل کر لینا چاہیے اپنے بڑوں کو دیکھ کے. ہر گھر میں بڑے اور سارے بزرگان ہماری نظر میں ان کتابیں، ان کے واقعات، ان کے حالات، کہ جب سنتوں کو نہیں چھوڑا انہوں نے، اس کو اپنائے رکھا تو حلیہ بھی بدل گیا، ذہن بدل گیا، کھانا پینا، رنگ ڈھنگ سب بدل گیا. جب تم اس رنگ میں رنگ گئے تو پھر کیسے چھوٹے گا؟ نیند ہی نہیں آ سکتی عشاء کے بغیر نماز پڑھیں. رمضان آ جائے، کوئی جتنے روزے دار ہیں رمضان سے پہلے کہتے ہیں بھائی فلاں اتوار کو روزہ نہیں رکھیں، کچھ بھی دے دو اس کو، دنیا کی لالچ دے دو، نہیں چھوڑے گا. باوجود اس کے گھر میں تنہائی میں کھا پی سکتا ہے، چونکہ صبر کرتا ہے. تو اللہ نے کہا اس کا بدلہ میں خود ہوں. تمہارے کتنی عبادات ہیں، فرائض عبادات تو نماز سے بڑھ کے، اور کیا حج جیسی مشقت عبادت کی، لیکن روزے کے لیے کہا کیونکہ سب ظاہری عبادتیں ہیں. سب کو چلتا پھرتا دیکھ کے حج کرنے جا رہے ہیں تو ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، ظاہری عبادت ہوگی، نماز بھی پڑھتا دیکھ رہے ہیں. لیکن روزے چونکہ کھا پی سکتا ہے، وہ سب مل کے تہیا کر لیں اور سب ایک دوسرے سے وعدہ بھی کروا لیں تو وہ جھوٹے وعدے ہو جائیں گے کہ فلاں دن کو روزہ رکھنا ہے، لیکن وہ طبیعت نہیں مانے گی. بڑے تو بڑے بچہ بھی نہیں مانے گا. بچوں سے کہا جائے گا چھٹی ہے تمہاری اور اسکول جا رہے پڑھنے جا رہے ہو، اتنی روزہ رکھنا، اتنی پختہ ہو گیا. تو یہ پختہ عادت ڈالنے کے لیے تو اللہ والوں کو بس بیٹھنا، کیونکہ وہ عادتیں کہاں پختہ ہو رہی ہیں، کہاں اللہ کا دھیان نصیب ہو رہا ہے؟ تکرار سے، ان کو دیکھنے سے، ان کی برکات سے. ایسا نہیں ہو کہ چلتے پھرتے اتنے 20-25 سال 30 سال گزارے ہوں اور ایک دم سے اس کی تبدیلی آ گئی ہو، اس کے حلیہ بدلی ہو. شاید ہونا اللہ ماشاء اللہ کہیں ہو گیا ہو، لیکن صحبت کے نتیجے میں بہت جلدی ہو جاتا ہے. اتنا جلدی ہو جاتا ہے کہ جس کا تصور بھی نہیں. سالوں اور صدیوں کا فاصلہ وہ منٹوں میں طے کر سکتے ہیں. اتنی رفتار بزرگوں کی تیز ہوتی ہے، اتنی نظر تیز ہوتی ہے، اتنی دعاؤں میں ان کی تاثیر ہوتی ہے، ان کی باتوں میں تاثیر ہوتی ہے. اب دیکھیں نا وہ 4-5-10 سال ہی تو گزرتے ہیں کسی شیخ کی صحبت میں. آج صحبت ہوئی اور چند سال صحبت کے نتیجے میں اس کے بعد السلام علیکم، آپ کو بتف وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. نہیں آپ کا تذکرہ میں نے نظرہ سے کیا، ہماری میری سعادت ہے، برکت ہے. اللہ آج آپ تشریف لے آئے ہو، ہمارے لیے بڑی سعادت ہے. حضرت مولانا ابراہیم کشمیری صاحب کی تو آواز سے خانقاہ کے دور و دیوار ابھی بھی گونجتے ہیں، اور میری سعادت ہے کہ اب اچھا تو نہیں لگ رہا آپ کے سامنے بیٹھ کے بات کروں. طالب بن کے آیا ہوں. اور ہاں سب کا جذبہ تو یہی ہونا چاہیے. بہرحال آپ کی صحبت بڑے اللہ والوں کی ہے. تو بس وہ ایک تکرار ہو رہی ہے کہ وہ تذکرہ ہو رہا ہے بزرگان کے کہ وہ خانقاہ کیسے بات ہوئی اور اپنے بزرگوں کے مشائخ کی انہوں نے اس بات کی قدر کی، ان کا فیض جاری ہوا. تو ہندوستان سے سفر کر کے جب حکیم رحمۃ اللہ علیہ کی نسبتوں سے جب اسی اشرف المدارس کے نام سے ہوا، وہ خانقاہ آباد ہوئی. حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ان کے پیر حضرت اللہ اکبر، تو کس کس نے فائدہ نہیں اٹھایا؟ ایک دنیا نے صرف پاکستان میں نہیں، ہندوستان میں نہیں، ساؤتھ افریقہ جیسے ممالک سے، بنگلہ دیش جیسے ممالک سے لوگ آ کے خانقاہ میں ٹھہرے اور اللہ نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا. تو یہ تھا خانقاہ کا کمال، یہ ہے اللہ والوں کا فیض. کہیں سلسلہ منقطع نہیں ہوا، کہیں رکے نہیں. حضرت نے اسی جوش و جذبے سے خانقاہ کو آباد کیا اور اس کی یاد تازہ کی خانقاہ کی، اور اس کا کہاں جوڑ دیا جا کے خانقاہ اشرف المدارس کا تھانہ بن کے خانقاہ سے. اور کوئی بات نہیں دہرائی، بس وہ اسی خانقاہ کی باتیں ہوتی رہیں اور وہاں اللہ والے بیٹھے رہے، بنتے رہے. اور بڑے بڑے علماء کرام بنگلہ دیش کے، اور کیا جانتے ہیں کس نے تعلق نہیں کیا اور کیا کچھ نہیں ملا ان کو پھر صرف ایک نسبت سے. اور ان نسبت جا کے کہاں آپ وسلم سے مل گئی، اور وہ تو آپ دیکھیں وہ برکات حاصل ہوئی، وہ انعامات ملے کہ پوری دنیا میں فیض جاری ہو گیا. اب کوئی شاید دنیا کا ایسا خطہ نہیں ہے کوئی آگے نہیں کہتا ہوگا جس خانقاہ میں نہ آیا ہو. حضرت علامہ ابھی حضرت سے ذکر ہوا تھا نا، حضرت جو ہے کیا سید سلمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے مقام کے لوگ. حضرت کے صاحبزادے سید سلمان ندوی
حضرت وہ سلیمان ندوی تھے، یہ سلمان ندوی ہیں. ابھی پچھلے ہفتے آئے تھے خان. اللہ اکبر. دیکھیں تو ہمارے چچا کے ساتھ وہ کالج میں ساتھ پڑھے، ان کی کلاس فیلو. تو ہمارے جب بھی ایسا ہو، کبھی نہیں ہوا کہ وہ حضرات سے ملنے نہ آئے تو خانقاہ پہنچے. وہ حضرت کی صحبت اختیار کی، حضرت سے خلافت ملی. آپ دیکھیں کہاں ساؤتھ افریقہ میں رہتے ہیں. جب آئے تھے تو تایا سے ملنے چند سال پہلے، تو بتایا کہ کچھ 35-40 سال شاید پہلے ہجرت کر گئے تھے وہاں، لیکن انہوں نے اپنا تعلق رکھا حضرت حکیم صاحب سے. خلافت میں ملی تو اتنا فیض جاری ہوا. اور آج دیکھیں پوری دنیا میں اپنے والد کی بھی وہ نقش قدم پہ چلے، اور خانقاہ میں حضرت حکیم مختار صاحب رحمہ اللہ کی تو کوئی جی دنیا کے فاصلے نہیں ہیں. جب اللہ وہاں کے پاس بیٹھ گئے، ان کی صحبت اختیار کر لی، اور وہاں پہ بھی جب آ جاتے ہیں پاکستان تو کوئی شہر ایسا نہیں ہوتا جس کے دورے کرتے ہیں اور لوگ مستفید نہ ہوتے ہیں. تو وہ رنگ میں رنگ جاتے ہیں. تو حضرت سے بھی درخواست کریں گے نماز کے بعد جب بیٹھتے ہیں چائے پینے، تو حضرت سے کچھ سن لیں گے کلام، ہم لوگ کی یاد تازہ ہو جائے گی. اور کچھ بات بس ابھی چونکہ تھوڑی دیر مغرب ہو جائے گی نماز پڑھ کے، تو آپ سے درخواست سے تھوڑی دیر بیٹھ جائیں گے، چائے پی لیں گے. اور آپ سے آج کافی دن سے حضرت سے درخواست کرتے کہ وقت نکال کے آ جائیں گے. تو وقت سب بہت قیمتی ہے. قیمتی لوگوں کی چیز، ہر چیز قیمتی ہوتی ہے. وقت بھی ان کا قیمتی ہوتا ہے، وہ خود بھی قیمتی ہوتی ہے. یہ قیمت کب لگ رہی ہے کہ اللہ والوں کے پاس بیٹھ کے قیمتی ہو جاتے ہیں. ان کی برکات، ان کی جب فیض اتنا ہو جاتا ہے، اللہ اکبر، وہ ہمیں نظر تو نہیں آ رہے ہوتے ہیں لیکن چھپے ہوتے ہیں. کچھ تو ظاہر بہت ہو جاتے ہیں، کچھ چھپے ہوتے ہیں. تو یہ اللہ والوں کے پاس بیٹھنے کے نتیجے میں سب حاصل ہو رہا ہے. تو یہ بس بڑھ کے یہ بات ختم کی جائے کہ وہ خلاصہ ہے بس کہ تصوف کیا تصوف ہے کہ اس کا نچوڑ اور خلاصہ متوجہ الی اللہ ہونا چاہیے. اور جب یہ آگے بڑھ کے اور درجات سے آگے جب بڑھتا ہے تو احسان کا درجہ ہوتا ہے. ہم تو احسان کو ہی سمجھتے ہیں کہ کسی کے ساتھ کچھ ہم نے دنیاوی میں معاملات کر دیا تو عام الفاظ میں کہتے ہیں کہ بڑا احسان، کسی نے کسی پہ احسان کر دیا، تمہارا احسان. یہ عام جملوں میں کتنا مشہور ہے، زیادہ عام ہے کہ، لیکن یہ تصوف میں اس کو احسان کا درجہ کہا جا رہا ہے. تو درجہ احسان یہ بھی توجہ اللہ کی ضرورت، گناہوں سے بچنے میں بھی مددگار ہوگا، مقامات قرب و مقامات سلوک کے حصول میں بھی معاون ثابت ہوگا. اس کے حصول کے لیے پچھلی کئی مجلسوں میں مختلف صورتوں کا ذکر کیا گیا جس کے اہتمام سے یہ تمام حاصل کیا جا سکتا ہے کہ جو رجوع اللہ ہو دعاؤں کا اہتمام ہو. یعنی ہر کام میں اللہ تعالیٰ سے طلب کرنا، اپنے جی کی بات کو حق کے حضور میں پیش کرنا، ہر ضرورت کو ان سے مانگنا، ہر کام میں ان کے سامنے تفویض کا معاملہ ہے. اسی طرح تازہ استغفار اور شکر و صبر کا اظہار کرنا اس میں سب داخل ہے کہ نعمتوں میں شکر کیسے کیا جائے. حق تعالیٰ نے ہمیں اپنی نعمتوں میں ڈبویا ہوا ہے، ہم اس کے انعامات کی بارش میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں. ماں کے پیٹ سے لے کر قبر کے گڑھے تک کی نعمتیں، کرم نوازیاں ہم پر برس رہی ہیں. اگر ان نعمتوں کا استعمال اور اختصار کے ساتھ ہم پر شکر کی عادت ڈالیں تو بہت جلد درجہ احسان حاصل ہو جاتا ہے. تو یہ سمجھانے کے لیے بدوان بتا رہے ہیں کہ درجہ احسان ہوتا کیا ہے. اگر ان نعمتوں کے اختصار کے وقت یہ خیال بھی جما لیا جائے کہ تمام نعمتیں ہیں ہمیں بلا استحقاق حاصل ہوئی ہیں تو خلاصہ تشتیت بھی حاصل ہو جاتا ہے، اور تمام مقام تواضع و مقام از کے ساری جو بہت بڑی دولت ہیں وہ حاصل ہو جاتی ہیں. سنتوں کا اہتمام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں مانگی ہوئی ہیں اس کا اہتمام ہو جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت و برکت کی وجہ سے انسان ضروریات اور وہ کام جو اپنی ذات میں عبادت نہیں ہیں وہ بھی عبادت بن جاتے ہیں. سنتوں پر ہر عمل کرنے والا اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے. جو جس وقت کسی سنت پر عمل پیرا ہوتا ہے اس وقت محبوب ربانی ہوتا ہے. نے آگے آیت لگی قل ان کنتم، ایک منافق الٹے ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، تعویل کرنے لگا اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کی وجہ اس کا سیدھا ہاتھ مفلوج ہو گیا. زندگی کے ہر موقع پر سنتوں کا اہتمام بندے کو اللہ تعالیٰ کی کو سے محبوب اللہ
کہاں محبوب ہو جاتا ہے. نمازوں میں سنتوں کا اہتمام کرنا. حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے خبر دی کہ ہمارے گاؤں کے قریب ایک شخص حج کو جا رہا ہے, وہ پیدل سفر کر رہا ہے اور ہر قدم پر 2 رکعت نفل کا اہتمام کرتا ہے, اس کی زیارت کو چلنا چاہیے. حضرت تشریف لے گئے اور وہ شخص کہیں دور جا چکا تھا. حضرت نے اس کی نماز کے نشانوں کو دیکھ کر فرمایا یہ شخص ولی اللہ نہیں ہو سکتا, کیونکہ اس کے نماز کے نشانات خلاف سنت تھے. اب دنیا کے نظر میں کتنا وہ متقی پرہیزگار تھا, لیکن سنت کے لیے اتنا بڑا مقام فرمایا کہ حضرت قاسم نانوتوی فرما رہے ہیں کہ وہ سارے نشانات تو سنت کے مطابق نہیں تھے. تو سنت پہ عمل کر کے جو ہم حاصل کر سکتے ہیں, ہمیں فکر ہوگی تو توجہ اللہ خود بخود پیدا ہوتی چلی جائے گی. جنہوں سنت پہ اتنا اہتمام کرایا, بزرگوں نے اتنا اہتمام کرایا کہ اس میں رت بس جائے تمہاری زندگی میں سنتیں آ جائیں تو تمہیں اللہ تک پہنچا دیں گے اور پھر تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے. تو یہ کتنا بڑا ذریعہ ہے سنت, اتنی جاندار چیزیں, اتنی اس میں طاقت ہے. اور مقصود و تصوف حاصل ہو جائے گا. اسی طرح ہر کام کرنے سے پہلے اور ہر کام کے بعد کی دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تلقین فرمائی ہیں. موقع بہ موقع ان کی دعاؤں کو ان کے معنی کے اختصار کے ساتھ پڑھنا بھی توجہ اللہ ہونے میں نہایت ہی مؤثر ہے. یعنی ہم اپنی زبانوں میں کہا گیا کہ کہتا کہ حج عمرے پہ جاتے ہیں تو وہاں دعائیں ہیں, طواف ہے, اپنی سارے سب کو یاد نہیں ہوتی. اپنی زبان میں جو بھی ہے مانگتے سے مانگ دو, اللہ کو مانگنا پسند ہے تو دعائیں ہم کتنے اپنی زبانوں مانگتے ہیں. لیکن حضرات کہہ رہے ہیں کہ جو دعائیں ہیں آپ وسلم کی مصنون دعائیں, ان کے الفاظ مانگ لیں تو اور برکات بڑھ جائیں. تو ہم کیوں نہ, والد صاحب تو کہتے تھے اس عمر کے حصے میں ہو تم لوگ جب چھوٹے تھے کہ یاد کر لو ابھی یاد ہو جائیں گی. تو ہم بڑے ہو گئے بہت کوشش کرتے ہیں وہ یاد ہو جائے, نہیں یاد ہوتی. تو وہ بھی بچوں کو یاد کر زیادہ نہیں چاہیے, کیونکہ وہ بہت زیادہ نے لکھا نا کہ کثرت ذکر کی کامیابی کا راستہ ہے. تو کتنی مصنون دعائیں ہیں جو تقی عثمانی صاحب نے بھی لکھی ہیں, حضرت والی خانقاہ میں, اور حضرت نے پرنور دعاؤں کی کا عنوان ہے, چھوٹی سی کتابچے ہیں, پاکٹ سائز بنائے سیری کی, اس میں آ جائیں, جیبوں میں آ جائیں. معاملات یومیہ ہے, حضرت والا خانقاہ بھی معاملات کے نام سے حضرت, ہاں صبح شام. تو ہر بزرگ نے اپنی ہر جگہ سے لکھی ہیں, اتنی لکھی ہیں کہ ہماری زندگی میں آ جائیں, ہم سنتوں پہ عمل کرنے والے بن جائیں تو وہ بھی یاد کرا جائیں بچوں کو. ابھی ہم یاد کر سکتے ہیں. پاکستان بیٹھے ہیں, انہوں نے تو ایک وہ بنایا کہ روزمرہ اتنی آیتیں یاد ہوں تو اتنے مہینے میں اتنے یاد ہو جائیں گی, اتنے یاد ہو جائیں گی. جب قرآن حفظ کرنے کی اتنی ترکیبیں ہیں تو انشاءاللہ وہ بھی یاد ہو جائیں گی. نہیں ہوئے تو پھر وہ خانقاہ میں تو مزہ بھی فرماتے تھے بھائی بادام کھاؤ, یاد نہیں ہوتے. تو کوئی نہ کوئی سہارا تو لینا پڑے گا, شہد کھاؤ, بادام کھاؤ, نظر تیز ہوگی تو دماغ تیز ہوگا. تو وہ تیزی تو ہماری دنیا کی بہت سی باتوں میں ہے, لیکن ان باتوں میں بھی تیزی ہو جائے اپنے بچوں کو اور بڑوں کو. اور ہمیں بھی بڑے بڑے لوگوں نے حفظ کیا. آپ کے چچا ہوتے ہیں نا بھائی احتشام الختانوی کے بارے میں سنائے گا, ان کی اولادوں نے, حضرت مولانا ابراز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بچوں نے بھی مہینوں کے حساب سے بتایا کہ قرآن حفظ ہو گیا. تو ہے اتنی دماغ میں طاقت, صلاحیت اللہ نے رکھی, استعمال جیسا کر لیں. دنیا میں کتنا دماغ استعمال ہوا, تو کہاں سے کہاں ابھی ذکر ہوا کہ چاند پہ چلے گئے. تو دماغ تھا نا ان کے, جب چاند پہ چلے گئے تو ان کی وہ صلاحیت اللہ نے دے دی کہ ان کو چاند پہ پہنچا دیا. اور ایک وہ صلاحیت بار بار خیال آتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف فرماتے تو کفار مکہ آ گئے, بڑے سردار آ گئے کہ ہم جب مانیں گے کہ آپ کی یہ کرامت دیکھیں. تو وہ تو اپنی عقل کے اعتبار سے جب ہم دنیا کی ترقی دیکھ رہے ہیں کہ راکٹ پہ بیٹھ کے چاند پہ پہنچ گئے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے. تو اللہ کے لیے کیا مشکل ہے. تو اللہ تو اپنے بندوں کو محبوب بنا رہے ہیں. اللہ کے محبوب تو اس کو اتنی طاقت دے دی ان کو کہ ان کی بات کو رد نہیں کیا, کہ ان کی بات حق ہو, سچے ثابت ہوں, صادق و امین کہلائے. کہ کفار مکہ پہنچ گئے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق اور سچے ثابت ہوں, کیونکہ انگلی کے اشارے سے کچھ بھی نہیں کرنا پڑا. نہ پہاڑ پہ چڑھے, نہ کوئی مشینری آئی, نہ کوئی ساز و سامان آیا, ایک اشارے سے, انگلی کے اشارے سے. تو دنیا نے 1400 سال بعد ترقی کی تو دیکھا کہ کہا کہ وہ کوئی نشان ہے کہ تمہارے کہ اللہ کے جو محبوب تھے وہ سچے تھے. تو جب کام لیا تو اتنی روحانیت, اتنی اللہ کا قرب نصیب ہوا کہ اللہ نے اپنے محبوب کو جھوٹا سچا ثابت کرنے کے لیے حق پہ ہیں,
کو انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کروا دیے. تو ہم کس بات کے منتظر ہیں؟ کب مانیں گے؟ کب ان سنتوں پہ عمل نہیں کریں گے؟ تو ہماری روحانیت، ہماری ایمانی ترقی، ہمارے ایمان کو مضبوط ہونے کے لیے یہ سب چیزیں سنت کے راستے سے کتنی آسان کر دی اللہ تعالیٰ نے. اور دنیا میں رہتے ہوئے کوئی مشقت نہیں، صبح شام کی زندگی اسی میں رہنا ہے، اسی میں کھانا پینا ہے، اسی میں کمانا ہے، پلنا بڑھنا ہے، اور اس میں اتنی روحانیت ملے گی، اتنی ترقی ہوگی جس کی انتہا نہیں. بس ہم بیٹھ جائیں اللہ والوں کے پاس، دعا بھی کر لیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا ہے پڑھا ہے. آپ تو دیکھیں خانقاہ سے